نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کی، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو دراصل وہ زیادتی کرے گا. کچھ اور چاہنے میں پھر کیا آتا ہے، یعنی اس کے علاوہ، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس میں زنا بھی آتا ہے، لواطت آتی ہے، یا ماسٹربیشن، یعنی کوئی بھی شہوت رانی کے طریقے جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہوں، ان سب کے بارے میں کیا فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ زیادتی کرنے والے ہیں. تو ان فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے، تسکین کے لیے صرف نکاح کا طریقہ ہی جائز رکھا گیا. اور نکاح سے مراد ایسا نکاح جو عورت کو بسانے کے لیے کیا جائے، جس سے ایک خاندان کو وجود میں لایا جائے. یعنی نکاح کا مقصد محض شہوت رانی نہیں، نکاح کا مقصد صرف چند ڈیزائرز کی تکمیل نہیں، بلکہ نکاح کا مقصد ایک خاندان کی تشکیل بھی ہے. عورت کو ایک تحفظ فراہم کرنا بھی ہے. اس میں عورت کی اجازت ضروری ہے، اس کا ولی موجود ہونا چاہیے نکاح کے لیے، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، اس کے مہر مقرر ہونا چاہیے، مہر ادا ہونا چاہیے. اور جو نکاح ان شرائط کو پورا نہ کرے وہ پھر نکاح نہیں. اسی لیے وقتی طور پر نکاح کر کے محض اپنی ایک خواہش پوری کر کے پھر انسان چھوڑ دے تو اس کی اجازت نہیں. اسی طرح حلالہ کرنے اور کرانے والے کو ملعون قرار دیا گیا. پھر اسی طرح نکاح شغار جائز نہیں. شغار ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بہن کا نکاح کسی مرد سے کر دے اور بدلے میں اس کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے اور دونوں عورتوں کا حق کے مہر مار دیا جائے، یعنی عورت کے بدلے میں عورت کا تبادلہ کر لیا جائے لیکن عورت کے حصے میں کچھ نہ آئے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. خیر یہ تو ایک الگ باب ہے، نکاح کے تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نکاح ہی کو ایک ذریعہ تسکین قرار دیا گیا، اس لیے موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دین صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا، صرف تزکیہ نفس ہی کافی نہیں، بلکہ جنسی معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے. اس میں ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، غلط طریقوں سے بچنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں کوئی افراط تفریط انسان کی ساری عبادات کو ضائع کر دینے والا ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی تعلیم دی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی کیسا ہو، اس میں بھی ناجائز اور غیر فطری طریقوں سے منع کیا گیا ہے. نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے. نکاح عبادت ہے، یعنی جائز طریقے پر خواہشات کی تکمیل عبادت ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ عبادت؟ ان کو حیرانی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص حرام طریقے سے ایسا کرے تو وہ گناہ ہے، اور اگر حلال اور جائز طریقے سے کیا تو وہ عبادت ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ جذبات بھی اللہ نے بندے کے اندر رکھے ہیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانات، امانت نہیں امانات، واحد نہیں جمع، امانتیں. اور امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے کسی شخص کے سپرد کی گئی ہو. اور امانت کے لغوی معنوں میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو. اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھا لینا. اور امانت کا روٹ بھی امن ہی ہے، یعنی اس پر امن کرتے ہوئے یا اعتماد کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ذمہ داری سپرد کی گئی ہو یا کوئی چیز اس کے حوالے کی گئی ہو. اب آپ دیکھیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہوں ان کو آسان طریقے سے نبھانا، اور بندے جو بندوں پر ڈالیں ان کو بھی نبھانا. لیکن ہمارے ہاں امانت کا ایک بڑا ہی محدود تصور ہے کہ امانت شاید کیا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ کر اپنی قیمتی چیز رکھ دے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں اور وقت پر لوٹا دیں. صرف یہ امانت کی ادائیگی نہیں، یہ بھی ہے مالی معاملات میں بھی امانتوں کا پاس رکھنا ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری، مثلا ایک شخص کہیں جاب کرتا ہے تو جو اس کو وہاں ڈیوٹی ملتی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرنا اور بر وقت پورا کرنا، یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے. ابھی جنت میں جانے والوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس لیے پھر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے کہ کہاں کھڑے ہیں. پھر اسی طرح راز کی باتوں کی حفاظت، کسی نے آپ کو اپنا کوئی راز دیا تو اس کی حفاظت، اور اسی طرح مالی امانتوں کی حفاظت. اور امانت میں خیانت منافقت کی علامت.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، یعنی جب اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ پوری نہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی جو مال بھی ہم رکھاتے ہیں نا کسی کے پاس، تو وہ بھی تو ذمہ داری دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اس کو سنبھالنا۔ کوئی بات کسی کو دے رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں کسی کو، کوئی مشورہ کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ آگے نہیں بتائے، تو وہ بھی ایک امانت، ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کوئی ڈیوٹی دے دی جائے، خواہ گھر میں یا باہر کہیں جاب میں، تو وہ بھی ایک امانت۔ اس طرح اللہ کی طرف سے مثلاً اللہ نے ہمیں اولاد دی تو وہ کیا ہے؟ امانت ہے کہ تم ان کی تعلیم و تربیت کرو، تم انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ اسی طرح نماز کا صحیح طور پر پڑھنا، یہ بھی امانت کو ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں آپ نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی یعنی منافقت کی ایک خصلت ہوگی، جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے یا ناحق کی طرف چلے، یعنی ناحق ظلم کرنے لگے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں، ذہانت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، وقت ہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ ان سب کو بھی صحیح استعمال کرنا۔ مثلاً آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی، یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ بولنے کی صلاحیت، اور کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کتنے درجے کی ہے آپ کے پاس، کیونکہ اس سے بڑھ کے بوجھ ڈالنا بھی درست نہیں۔ مثلاً آپ کو بولنا نہیں آتا اور آپ بے وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ میں جہاد کر رہی ہوں کسی کو تعلیم دینے کا، تو اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالے گا اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کیا ہوا۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایمانداری سے صلاحیت کا جائزہ لے کر اس صلاحیت کو احسن ترین طریقے سے استعمال کرنا، یہ بھی امانت کی حفاظت ہے۔ اور یہاں پر آپ لفظ دیکھیے نا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، راعون راعی سے، راعی کس کو کہتے ہیں؟ گڈریا، چرواہا۔ چرواہا کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں نکل گئی، کوئی بیمار تو نہیں ہو گئی، کوئی مر تو نہیں گئی، کسی کی ٹانگ تو نہیں ٹوٹ گئی۔ تو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہے۔ جیسے ایک گڈریا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2 بکریاں لڑ رہی ہیں، سینگ لڑا رہی ہیں، تو وہ ان کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک استاد جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت اور ان کی جو اپ برنگنگ ہے اس کا خیال رکھے۔ ماں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کی اپ برنگنگ میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جو ان کے آئندہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ محفل کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ المجالس بالامانہ، اگر ایک جگہ ایک بات ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوئی تو اسی کانٹیکسٹ میں دوسری جگہ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کانٹیکسٹ ہٹا کے تو آپ صرف ایک بات اس میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے دوسری جگہ کوٹ کریں اور وہ بات کچھ سے کچھ بن جائے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اہم ترین بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس بات سے خالی نہیں ہوتا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تو یہاں پر صرف امانتوں کی بات ہی نہیں ہوئی بلکہ وعہدہم راعون، اپنے عہدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ اور عہد کیا ہے؟ عہد میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو اللہ سے یا بندوں سے کیے گئے ہوں، کمٹمنٹ جو آپ کسی سے کرتے ہیں، وعدہ جو آپ کسی سے کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بذات خود ایک وعدہ ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، مثلاً عام وعدوں کے علاوہ جیسے معاشرتی تعلقات میں مثلاً منگنی کرنا، یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ ہاں یہاں پر نکاح کریں گے، بیٹی دیں گے یا بچی سے نکاح کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے۔ پھر اسی طرح بزنس میں جو ایک دوسرے سے معاہدے کیے جاتے ہیں، کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کسی ملک